خوش آمدید کانٹینٹ ہب میں آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کر رہے ہیں جو صدیوں سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ یہ خیال کہ عورتیں فطری طور پر مردوں سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمدردی واقعی پیدائشی ہوتی ہے یا یہ وہ چیز ہے جو ہم وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ کافی عرصے سے ہمدردی کو عورتوں کی خوبی سمجھا جاتا رہا ہے، جبکہ طاقت، سختی اور خود اعتمادی کو مردوں سے جوڑا گیا ہے۔ یہ باتیں صرف لفظوں تک محدود نہیں رہتی، یہ بچوں کی پرورش، دفاتر میں رویوں اور قیادت کے تصور پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ماضی میں اگر کوئی عورت مضبوط لیڈر بنتی تھی تو اسے ایک غیر معمولی مثال کہا جاتا تھا، جیسے کامیاب لیڈر ہونا مردوں کی بات ہو اور دوسروں کا خیال رکھنا عورتوں کی ذمہ داری ہو۔ اگرچہ آج معاشرہ کافی بدل چکا ہے، لیکن یہ سوچ اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ عورتوں کو اکثر فطری طور پر ہمدرد سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی مرد اپنے جذبات دکھائے تو اسے کمزور سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن جدید تحقیق اس سوچ کو چیلنج کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ فرق جسمانی ہے یا سماجی؟ سب سے پہلے ہمدردی کو سمجھتے ہیں۔ ہمدردی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہم دوسرے کے حالات کو سمجھ سکیں، یعنی خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ دوسری یہ کہ ہم اس کے جذبات کو محسوس کریں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اگرچہ عورتیں کچھ ٹیسٹوں میں تھوڑی سی زیادہ ہمدرد نظر آتی ہیں، لیکن یہ فرق بہت معمولی ہوتا ہے۔ اصل فرق تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بہت سے سائنسدان اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے مطابق انسانی رویہ اتنا سادہ نہیں کہ اسے صرف مرد اور عورت کے دماغ سے جوڑ دیا جائے۔ جب ہم مختلف ملکوں اور ثقافتوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی جگہوں پر مرد اور عورت کی ہمدردی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمدردی کا تعلق جنس سے نہیں بلکہ تربیت سے زیادہ ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ خیال رکھیں، نرم دل ہوں اور جذبات کو سمجھیں، جبکہ لڑکوں کو مضبوط بننے اور جذبات چھپانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ باتیں عادت بن جاتی ہیں اور ہمیں فطری لگنے لگتی ہیں۔ ایک اور اہم بات طاقت سے جڑی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس طاقت کم ہوتی ہے وہ دوسروں کے جذبات بہتر سمجھتے ہیں۔ تاریخی طور پر عورتوں کے پاس طاقت کم رہی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ہمدردی ان کے لیے ایک سیکھا ہوا ہنر ہو، نہ کہ پیدائشی صفت۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمدردی بدلی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ ایک مہارت ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کا دماغ دوسروں کے درد کو تقریباً ایک ہی طرح محسوس کرتا ہے۔ فرق اکثر تب آتا ہے جب لوگ خود اپنی ہمدردی کو ناپتے ہیں۔ ایک تجربے میں مردوں کو بتایا گیا کہ ہمدردی طاقت کی علامت ہے۔ اس کے بعد ان کی ہمدردی کا اظہار عورتوں کے برابر ہو گیا۔ ایک اور تحقیق میں جب جذبات کو درست سمجھنے پر انعام دیا گیا تو مرد اور عورت دونوں نے یکساں بہتری دکھائی۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمدردی سیکھی جا سکتی ہے اور ہر انسان میں موجود ہو سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمدردی ہمیشہ نرم نہیں ہوتی، اسے بات چیت، سمجھانے یا کبھی کبھی غلط فائدہ اٹھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ غلط سوچ کہ ہمدردی صرف عورتوں کی خوبی ہے سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورتوں کو لیڈرشپ میں اکثر کمزور سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور مرد جذباتی مدد لینے سے کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے تنہائی اور ذہنی مسائل بڑھتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ سوچ اب آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ اب زیادہ مرد اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اچھے والد بن رہے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مردانگی میں ہمدردی کو شامل کرنا مردوں کو کمزور نہیں بناتا بلکہ معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ آخر میں ہمدردی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ ہم پیدا ہوں یا نہ ہوں، یہ وہ خوبی ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جسے ہم بڑھاتے ہیں اور جسے ہم اہم سمجھتے ہیں۔ اور جب سب کو ہمدرد بننے کا موقع ملتا ہے تو ہمارا معاشرہ زیادہ مضبوط اور بہتر بن جاتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ موضوع اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔